اللہ والوں پر تو پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو جلد دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ تو ایسے ہی ایک بادشاہ تھا، دقیانوس نام تھا۔ اچھا، یہ قرآن کا قصہ ہے، قرآن کا واقعہ ہے، کوئی من گھڑنت کہانی اور قصہ نہیں ہے۔ بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ وہیں پر لوگوں کو ایک نسخہ معلوم چل گیا کہ اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم چلا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم بادشاہ کی عبادت کیوں کریں، بادشاہ کو خدا کیوں مانے، جب ہم کو معلوم چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو ہم کیوں نہ یہاں سے اس کی ملکیت سے نکل کر دور چلے جائیں۔ اگر یہاں رہیں گے تو یہ قتل کروا دے گا، یہاں رہیں گے تو یہ مروا ڈالے گا، یہ قید میں ڈلوا دے گا۔ تو ان لوگوں کو جب یہ نسخہ معلوم چلا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ رات ہی رات میں ہم لوگ یہاں سے دور نکل جائیں گے، بادشاہ کی ملکیت سے دور نکل جائیں گے، بادشاہ ظالم ہے، یہ ہم لوگوں کو ضرور قید کروا دے گا۔ تو ان لوگوں نے جب مشورہ کیا تو رات ہی میں یہ لوگ چل دیے، چلتے رہے تو راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس کو بتایا اس نسخے کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، تو اس کو سمجھ میں آیا تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی ساتھ میں لے لو، وہ بھی ساتھ میں ہو گیا، ایک دو لوگ اور ان کے ساتھ میں ہو گئے۔ اب ان لوگوں کا قافلہ نکل گیا اور ان لوگوں کے ساتھ میں کتا بھی تھا، تو کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اچھا، وہ کتا اور کتوں میں سے نہیں تھا، اس نے بھی اپنی زبان حال سے کہا ہوگا، اپنے طریقے سے کہا ہوگا کہ ہم ان کتوں میں سے نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو دیکھ کر لوگوں پر بھونکیں، ہم تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تو ان اللہ والوں نے اس کتے کو بھی ساتھ میں لے لیا، تو کتا ساتھ میں چلتا رہا۔ ایک غار میں جا کے یہ لوگ وہاں بیٹھ گئے، اس لیے کہ یہاں آرام کریں گے، یہاں سوئیں گے اور پھر نکل جائیں گے۔ تو غار میں جب یہ لوگ آرام کرنے لگے، وہ کتا بھی غار میں بیٹھ گیا۔ اب ذرا دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ کتا بھی وہیں بیٹھا رہا اور یہ لوگ غار میں سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ اور کتنے دنوں تک سوئے؟ ایک دو دن تک نہیں سوئے، 309 سال تک سوتے رہے۔ کوئی جسم گل جاتا، سڑ جاتا یا کچھ بھی ہو جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ ادھر سوئے اور ادھر دقیانوس بادشاہ تھا، 309 سال کے عرصے میں ادھر کئی بادشاہ بدل گئے، کئی بادشاہ آئے چلے گئے۔ 309 سال کے بعد جب ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں تو اٹھے تو ایسا ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ارے ابھی تو سوئے تھے اور ابھی آنکھ کھل گئی، ابھی سوئے تھے ابھی آنکھ کھل گئی۔ اور وہ کتا بھی بیٹھا رہا، کتا بھی 309 سال تک زندہ رہا، موت نہیں آئی۔ اچھا، ادھر جو بادشاہ اب آیا تھا وہ نیک بادشاہ تھا، اللہ والا تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، بادشاہت بدل جاتی ہے۔ تو بدلتے بدلتے اب یہاں پر نیک بادشاہ آیا تھا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ اٹھائے گا، صرف روحیں جمع نہیں ہوں گی بلکہ جسم بھی جمع ہوں گے، جسم کے ساتھ اپنے اپنے جسم میں روحوں کو ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، ان کے جسموں میں ان کی روحوں کو ڈال دیا جائے۔ یہ مسئلہ چل رہا تھا اس ٹائم، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جسموں کو کیسے جمع کر سکتا ہے، روحیں جمع ہوں گی جسم نہیں جمع ہوں گے، یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، مولا تو کوئی ایسا واقعہ دکھا دے، تو ایسا کوئی کرشمہ دکھا دے کہ یہ مسئلہ ہم لوگوں کا حل ہو جائے، ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ تو جسموں میں جانوں کو ڈال سکتا ہے، جسموں کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے، انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ ادھر یہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے اور ان کے جسم پر کوئی حرف نہیں آیا، ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ یہ اٹھے، اپنے اپنے کپڑے جھاڑے اور کہا ارے ابھی تو سوئے تھے اور اتنی جلدی آنکھ کھل گئی۔ ایک نے کہا ارے ایسا لگتا ہے کہ عصر میں سوئے تھے اور مغرب میں آنکھ کھل گئی۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کو ایسے سلا دیا جاتا ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتا ہے ارے ایسے سوئے تھے جیسے کہ ابھی عصر میں سوئے اور مغرب میں آنکھ کھل گئی۔ اب جب اٹھے تو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، تو فطرت کا تقاضا ہے انسان
کھانا کھائے گا نہیں تو اس کو بھوک تو ستائے گی، پانی نہیں پیے گا تو پیاس تو لگے گی۔ تو ان کو جب بھوک پیاس لگی تو ایک شخص کو ان لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ شہر میں اور جانے کے بعد کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو ہم لوگوں کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص اس میں سے مارکیٹ گیا، شہر گیا، تو جیسے ہی باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پوری عمارت چینج، پورا شہر چینج، دکانیں سب الگ الگ لگ رہی ہیں۔ آخر یہ کیا ہے کہ سارا کچھ چینج لگ رہا ہے؟ کہا چلو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں۔ تو ایک دکان پر گیا کوئی سامان لینے کے لیے، تو دکان والے کو اس نے وہی سکہ دیا اور کہا ہمیں یہ فلا فلا چیز دے دو۔ دکان والے نے سکہ دیکھا، کہا میاں یہ سکہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ ایسا لگتا ہے تم تو بہت مالدار ہو، تمہارے پاس تو خزانہ ہوگا۔ کہا اما میاں کیسی بات کرتے ہو، یہ سکہ لو، ہمیں ہماری چیزیں دے دو جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، آپ الگ سے باتیں کیوں کرتے ہو؟ کہا میاں آپ تو بہت مالدار لگتے ہو، آپ کے پاس خزانہ ہوگا، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پہلے چلتا تھا، آپ 309 سال کے بعد یہ سکہ لائیں گے اور مجھ سے سامان مانگیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا نہیں؟ کہا 309 سال کیا بات کر رہے ہو، یہ سکہ تو میرے پاس، اور ابھی ہم آئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہم سوئے اور آنکھ کھلی تو بھوک لگی، پیاس لگی، تو آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے آئے۔ اس نے کہا میاں یہ 300 سال پرانا سکہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی کا سکہ ہے، 300 سال پرانا نہیں۔ تو اتنے میں وہاں پر بھیڑ جمع ہونے لگی، بادشاہ تک خبر گئی کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ابھی سویا ہوں اور یہ سکہ میرا ابھی کا ہے، 300 سال پرانا نہیں ہے، لیکن یہ 300 سال پرانا سکہ دے کے کہہ رہا ہے کہ ابھی کا سکہ ہے۔ تو بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ دوڑتا ہوا، بھائی کیا واقعہ ہے؟ اس نے جب بادشاہ کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے وہ بادشاہ کیا ہوا، دقیانوس بادشاہ کیا ہوا؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ وہ تو 300 سال پرانا بادشاہ ہے، وہ تو 300 سال پہلے گزرا ہے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو آپ لوگ، ابھی تو ہم اس سے چھپتے چھپاتے آئے ہیں اور ابھی تو ہم سوئے ہیں اور ابھی ہم اٹھ گئے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 300 سال کا عرصہ ہو جائے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو مسئلہ ہم حل کروانا چاہتے تھے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم کتنے لوگ ہو؟ کہا ہم اتنے لوگ ہیں، فلا فلا غار میں وہ لوگ ہیں موجود، ہم وہیں سو رہے تھے اور ہم ابھی سوئے ہیں اور ابھی اٹھ گئے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ بھی بادشاہ بن گئے، تو اب تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ تو اب بادشاہ اور اس کے پیچھے پورا مجمع عوام اس غار کے سامنے گئے۔ اب غار میں جو موجود لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا سوچا کہ لگ رہا ہے کہ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی پکڑا گیا، اب ہم لوگ بھی پکڑے جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اب لوگ باہر آ جاؤ۔ جب یہ سب باہر چلے گئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ واقعی ہم لوگ ابھی سوئے تھے اور ابھی آنکھ کھل گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ واقعی اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ ہم لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو جمع فرمائے گا، جسموں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ہم کو معلوم چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسموں کو جمع فرمائے گا، جس کا جسم ہوگا اس کے جسم میں اس کی روح ڈال دی جائے گی، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پتا چلا نیک لوگوں کی صحبت میں اگر برا شخص بھی رہتا ہے تو وہ سدھر جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں سے باتیں کریں، نیک لوگوں سے ملیں، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو سنوار دے گا۔ نیک لوگوں کی اگر صحبت مل گئی تو یہ سمجھو کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر برے لوگوں کی سنگت میں پڑ گئے تو یاد رکھو کہ تمہاری دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو وہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے، دنیا کے قریب کر دیں گے، کیونکہ جو برا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں بھی برا ہوتا ہے اور اپنے دوست کو بھی برا بنانا چاہتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے جاننے والے لوگ ہیں کہ جو نہ پان، سگریٹ، بیڑی، پڑیا کچھ نہیں کھاتے تھے، لیکن وہ برے لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھے، برے لوگوں کی صحبت انہیں ملی تو وہ بیڑی بھی پینے لگے، سگریٹ، پان اور تمباکو وغیرہ یہ سب ان کی شروع ہو گئی۔ تو کیوں؟
کیونکہ برے لوگوں کی صحبت میں اس نے کہا بھائی ایک دم لگایا، ایک سگریٹ بھی، کہا بھائی تھوڑا سا پی کے تو دیکھو اچھا لگتا ہے، وہ بھی شروع ہو گیا۔ تو ایسے دھیرے دھیرے اس کی عادت پڑ گئی۔ اور بھی کوئی شرابی ہے تو اگر شرابی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو اس نے ایک پیک لگایا تو کہا بھائی تھوڑا سا گھونٹ مار کے تو دیکھ، تو اگر تھوڑا سا بھی ایک دن بھی اس نے لے لیا تو دوبارہ ضرور وہ پینے لگے گا۔ ایسے ہی کوئی جوا کھیلتا ہے، جواری ہے، تو جواری کے اگر کسی کی دوستی ہو گئی نا تو جواری بھی کہے گا آؤ بھائی ذرا مل کے دیکھتے کھیل کے، تو وہ جواری بنا دے گا۔ اگر اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو اللہ والا اللہ کے قریب کر دے گا۔ آپ کو دنیا دار سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اللہ والوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کے قریب جائیں گے تو آپ کا فائدہ رہے گا، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔